الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم. عن هويل بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأسحارا، فمن صدهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس پیش پہ حاضر نہایت باوقار مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند شخصیات اور میری نگاہوں کے سامنے یہ حسین کھلکھلاتے ہوئے چہرے جو قرب و جوار، دور و دراز یا محلے سے یا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، رحمت عالم، سید عالم، مالک انس و جان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجلی والکرم علی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنا بہت بڑا دشمن خیال کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے. میں انہیں بتا دوں کہ خدا کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ سے ہمدردی ہے اور مجھے آپ سے ایک لگاؤ ہے. بھلے آپ مجھے اپنا دشمن تصور کریں. ایک شخص کے ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے، پھوڑا نکل جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک بالغ نظر ڈاکٹر جو سرجن ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کا ایک ہی علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کی سرجری کی جائے، آپریشن کیا جائے. تو ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس وقت مریض چلاتا ہے، چیختا ہے. تو مریض کا چیخنا چلانا درد کی وجہ سے ہے. تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا چیخنا چلانا دیکھ کر آپریشن کرنا بند کر دے، نہیں، اسے چاہیے کہ اپنا کام پورا کرے، اس لیے کہ تھوڑی سی دیر کی یہ تکلیف اسے ہمیشہ کے لیے سکون پہنچائے. میں جانتا ہوں میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو اتنی ناگوار گزریں گی کہ بعد میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن خدا کی قسم مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بے شک حق ہے. آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جن کے پیچھے ہوئی، ان کا ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جب سختی کے ساتھ وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کاربل تھے، ہم نے دیکھا. لیکن مسئلہ ایسا ہے، میں اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جب تاج الشریعہ سے الجھتے ہیں تو خدا جانے تاج الشریعہ سے الجھنے میں کیا حکمت ہے کہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں، وہیں تک سیمت نہیں رہتے ہیں، بڑھ کر حضرت امیر معاویہ تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت سفیان، حضرت ہندا صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر ان کے اندر کچھ اس قسم کی بدعقیدگی آتی ہے کہ وہ مولا کائنات کی محبت
محبت میں غلو کر کے انہیں جملہ صحابہ پر حتیٰ کہ حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں، یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حضرات انبیاء سے بھی مولائے کائنات کو افضل قرار دینے لگتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہیں پر آپ وان ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، سمجھ جائیں اور تعبیر شریعہ سے الجھنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے اور وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم جو ان سے ٹکرایا ہے میری ناچیز آنکھوں نے دیکھا ہے، اس بزرگ عالم نے دیکھا ہے، مجمع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ان کا نام و نشان مل گیا۔ یہی داون گیرا ہے، جب آپ آتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آتے تھے۔ میں جانتا ہوں کچھ نشیڑی گجیری چرسی گردلے چاندی کا چلک پھونکنے والے تمہارے 10-20 مریدین ہیں کے اندر، لیکن جو جلوہ تمہارا 20 سال پہلے کرناٹک میں تھا، بمبئی میں تھا، پورے ہندوستان میں تھا، آج حال یہ ہوا جیسے ہمارے گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے ہاتھ کا مائک لے کر گھومتے ہیں، اس حال میں 10 بائی 10 کے کمرے میں چند مریدین میں چلا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کمرہ 10 بائی 10 کا ہے، بیٹھے بھی 4-5 لوگ ہیں، تو پیر صاحب اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ڈیموشن چالو ہو گئی، ڈیموشن چالو ہو گئی، اتنا ڈیموشن چالو ہوا کہ اب بمبئی میں پروگرام نہیں ہوتے، بڑے بڑے شہروں میں بلائے نہیں جاتے۔ ہاں کچھ لوگ ہر جگہ 2-4-10 پائے جاتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے جو معاملہ آپ کا تھا تعبیر شریعہ سے وابستگی کے وقت اور آج جو معاملہ ہے اس میں کتنا فرق آیا۔ پھر چرسی ایک چرس کا گھونٹ مارنے کے بعد کہیں گا کربلا میں بھی تو تھوڑے ہی لوگ تھے، ہمارا تھوڑا ہونا اہل حق کی نشانی ہے۔ بے وقوف، اپنے آپ کو اس نورانی قافلے سے مت ملا، اپنے آپ کو اس مقدس قافلے سے مت ملا۔ کربلا میں جتنے تھے کیا ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، لباس سنت نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ وہ صحابہ پر گھومتے تھے؟ کیا وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہتے تھے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا وہ امام عالی مقام کی قربانی کا مذاق تعزیے کی شکل میں بناتے تھے؟ کیا کربلا کے اندر ایسے تھے جو نماز چھوڑ دیتے تھے؟ عجیب لوگ ہیں یار، ذرا سوچو ان کے بیانات کس ٹائپ میں ہوتے ہیں کہ فلانا زانی ہے تو کیا ہوا، زانی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے، کم سے کم وہابی تو نہیں ہے، شرابی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے وہابی تو نہیں ہے، قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہوا، ڈی جے بجا رہا ہے تو کیا ہوا۔ یعنی ان کے نزدیک صرف وہابی نہ ہو، باقی جتنے حرام کام ہے سب کر ڈالے، اس کے اسلام پر فرق نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے ایسا اسلام تمہاری زندگیوں میں آئے جس نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ پر پتھر لگے شریف میں آیا، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی کے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ جس نبی نے دین کے لیے حالت نماز میں جس کے پیٹ پر اونجڑی ڈالی گئی ہو، جسے رات کی تاریکی میں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو، 3 سال شعب ابی طالب میں قید کیا گیا ہو، جس کے راستے میں گندگی ڈالی گئی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی سیرت طیبہ پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اے سنی مسلمان داون گیرے کے، اگر تجھے زندگی گزارنا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دے، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ دے، اہل بیت پاک کی سیرت طیبہ دے۔ یہ ٹکے کے چند ملا جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام لے کر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے داون گیرا کے سنی مسلمانوں، جتنے داون گیرے میں اہل خبیث ہے، گوگل کے مقلد ہے، غیر مقلد ہے، تین طلاق کو ایک کہنا ہو، ہاتھ یہاں باندھنا ہو، رفع الیدین کرنا ہو، فوق صدری ہو یا پھر رفع سلامہ ہو یا امام کے پیچھے قرت ہو، جتنے مسائل ہیں سب میں وہ حدیث دکھا رہے ہیں۔ جب حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو کیا فتاوی رضویہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا؟ فتاوی رضویہ عام کریں گے، فتاوی رضویہ کا عربی نام
کیا بات ہے. ایک غیر مقلد مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا. الذی خلقنا بیدان کا خالق البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجموعہ تو میں نے اس کے سامنے خالص عربی والی بخاری رکھی. بولے بخاری میں مسئلہ ہے, بخاری میں مسئلہ. میں نے کہا بخاری کا نام بھی پتا ہے؟ بولے بخاری. ارے میں نے کہا بے وقوف, اسے ہم لوگ بخاری کہتے ہیں. اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ اس کتاب کا نام ہے. داون گیرے کے اہل حدیثوں, آج کلیم حنفی امام اعظم کے غلام سے بخاری کا پورا نام سن لو. سبحان اللہ. پڑھنا بھی آتا, فتاوی رضویہ نام لینے کی تمیز ہے. جتنے بھی یہاں پر ڈھول کی ہیں, ارے بے وقوفوں, میرے منہ پہ کتے کا منہ لگاؤں گے اور اسٹیٹس پہ لگاؤں گے, تمہارے کلیجے کی آگ ٹھنڈک ہو جاتی ہے. یہ ہجڑے چھالے مت کرو, یہ آقا چھالے مت کرو. آؤ کلیم حنفی داون گیرے میں بریلی سے الجھ کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سنابل, ادریس یا سماعیل وغیرہ وہ گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضور تاج الشریعہ سے اس لیے الجھ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ غلطی پر ہے, معاذ اللہ, یا لاکھوں کروڑوں رضوی غلطی پر ہے اور وہ حق پر ہے, اور انہوں نے صحیح معنوں میں فتاوی رضویہ کو سمجھا, اور جو اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث ہے یعنی تاج الشریعہ وہ فتاوی رضویہ کو نہیں سمجھ سکے. تو خدا کی قسم آپ دھوکے میں ہیں. میں رات بھر داون گیرے میں ہوں, کل میں شموگا میں ہوں, پرسوں میں شیران کوپے میں ہوں, اس کے بعد 20 کو میں ممبئی جا رہا ہوں. اگر آپ کے بھیا لوگ 1 سال ہونے آ گیا چیلنج دے کر مجھے, اگر آپ کے بھیا لوگ کل آ سکتے ہیں, پرسوں آ سکتے ہیں, آپ پورا پیلی بھیت اٹھا کر لے آئیے. میں قافلہ لے کر نہیں آؤں گا, مجمع لے کر نہیں آؤں گا, میں تنے تنہا آؤں گا, اور ان سب کے سامنے بیٹھ کر میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں پورے وصول سے کہتا ہوں وہ غلطی پر ہیں. دیکھو جو بچے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی محبت میں آ کر بزرگان دین کی توہین کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم اہل بیت پاک کی محبت میں ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو آپ کو سنیت کے نام پر دیا جا رہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر دیا جا رہا ہے, وہ سویٹ پوائزن ہے, وہ سنیت نہیں ہے, وہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. کیا اعلیٰ حضرت نے اس تعزیہ داری کی اجازت دی ہے؟ جو تم کر رہے ہو وہ مروجہ ہی ہے. کیا اعلیٰ حضرت نے اس طرح قبروں کے سامنے سجدے کی اجازت دی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے عورتوں کو مزارات کی حاضری کی اجازت دی ہے؟ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب پخلولی کرتے روم میں بیٹھ کر. ارے مزار ہی میں تو جا رہی ہے, بازار پہ جانے والی کو روکو. ارے بے وقوف, ہم نے کب کہا کہ بازار میں بے پردہ جانا جائز ہے؟ اب کوئی جا رہی, اس کا مطلب مزار پہ جانے کی اجازت دی جائے؟ پخلولی مت کرو. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تمہارا مذہب حنفی ہے, ہمارا مذہب حنفی ہے. تمہارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے, ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے جو بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتا ہے؟ اور بیٹھ جاؤ, ہاتھ کندن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اگر آپ کے پورے قافلے میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے ہمارے سامنے بٹھا دو, انشاءاللہ 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے. الجھتے آپ نے دیکھا یہاں تک بات بڑھ گئی امیر معاویہ سے ہمیں کیا لینا دینا. اب بغض آ گیا صاحب. اتنی بڑی جہالت کہ ابو بکر کو سید البشر ہے, فاطمہ جانے بشر. آج تک جواب نہیں دیا آپ کے پیر نے فاطمہ جانے بشر کیسے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کلپ موجود ہے میرے فون میں سنابل کی, جس میں وہ کہہ رہا فاطمہ جانے بشر ہے. کیا یہ سیدہ کائنات کی توہین نہیں ہے؟ جانے سید البشر کہنا چاہیے, جانے خیر البشر کہنا چاہیے. تم نے تمام آدمیوں کی جان کہہ دیا سیدہ زہرا کو, لیکن تمہیں توبہ کی توفیق
توفیق نہیں ہوئی. اتنا ہی نہیں، اب تو مولانا کائنات کے ایسے قصیدے پڑھ رہے. ایک مزار بنا لی کسی خاتون کی، وہاں پر ایک ایسے کپڑے کا ایک لٹکا ہوا ہے چھالر، اس میں 12 اماموں کے نام ہے، حضرت امام مہدی کا نام ہے، اس کے آگے علیہ السلام لکھا ہے. قدم شریعت کی طرف جا رہے ہیں، سمجھو. تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پلا رہے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ رافضیت ہے، یہ نام نہاد مولائیت ہے، جسے مولائیت کہا جا رہا ہے. یہ سنیت سے ہٹا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کی جائے، اور صحابہ کے جو معاملات ہیں ان میں کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت خوب. لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ مزارات سے، درگاہوں سے، خانقاہوں سے رافضیت بڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں رافضیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی مین وجہ آپ سنیے. وہاں پر زیادہ تر لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، نان بلیورز، جو کسی خدا کو نہیں مانتے. اب ایران پریشان ہے کہ ہمارے جو رافضی ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ایران کی کرنسی اگرچہ ڈاؤن ہے لیکن ایران میں پیسہ بہت ہے. ایران کا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ الحاق ہے، اشتراک ہے، اور اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے. تو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ایران رافضیت پھیلانے کے لیے پیر پسار رہا ہے. جب انگریزوں کو وہابیت پھیلانی تھی تو ملوں کے ذریعے، حکیم الامت کے ذریعے، شیخ الاسلام کے ذریعے، حجت الاسلام کے ذریعے، امام ربانی کے ذریعے، شیخ الہند کے ذریعے وہابیت پھیلی. اب رافضیوں کو ہندوستان میں رافضیت پھیلانی تھی تو کیسے پھیلائی جائے؟ تو انہوں نے ٹارگیٹ کیا درگاہوں کو، ٹارگیٹ کیا مجاوروں کو، ٹارگیٹ کیا شریعت بیزار پیروں کو. ہندوستان میں 958 خانقاہیں ایسی ہے جن کو ایران سے باقاعدہ منتھلی پیکیج آتا ہے، سیلری آتی ہے، مضبوط سیلری آتی ہے، اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ انہیں پوری طرح رافضی نہ بناؤ بلکہ محبت اہل بیت کے نام پر ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی پیروں کی جب میں رات کی تنہائی میں بیٹھے، جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اللہ کی قسم جو ایمان و عقیدہ سلامت لے کر گیا. تم جن پیروں پہ بھروسہ کر کے یہ مرشدہ، حضرتہ، پیرا، سرکارہ، پاشا، ہمارے پیر نہیں سو نماز چل بھائی بابا پڑھ لے. یہ کرناٹک میں جو ایک پتھر اٹھاؤ ایک مرشد نکل رہا ہے، اور سیدوں کی تو گنتی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خدا کی قسم کسی کی محبت تمہیں کبھی جنت میں لے کر جائے گی جب وہ خود راہ راست پر ہو. رات کی تاریکی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ کیسا ہے، کیا وہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا. ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے ایران بھرپور مدد کر رہا ہے. اب اچھے پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، اچھے فقیروں اور مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے. اب ہم تو ان کی بھی بولی چینج دیکھ رہے جو کٹر مسلک اعلیٰ حضرت والے تھے، اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا پانی نہیں اترتا تھا، خاندان اعلیٰ حضرت کے بغیر جن کا لقمہ نہیں اترتا تھا، جو خود نعرہ لگاتے تھے ہمارا مرکز بریلی، ہمارے امیر تاج الشریعہ. لیکن حالات ایسے آ گئے، ایرانی ریال کی چمک نے ان لوگوں کو بکنے پر مجبور کر دیا. آج یہ اپنے جاہل چرسی مریدوں کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے بغض پھیلا رہے ہیں. خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کے لیے نوجوانوں کے دل میں بغض آیا ہے. امیر معاویہ نے بڑا ظلم کیا ہے، امیر معاویہ نے مولا علی کے لیے جنگ کی ہے. آج کی اس مجلس میں میں ایک حوالہ ایسا دے رہا ہوں، جتنے بھی دعوت گیرے میں رافضی یا ان کا چھٹن کھانے والے ہیں، یا آن لائن جتنے رافضی میری تقریر سن رہے ہیں، یا آن کرناٹکا کے اندر جتنے شیعہ میری تقریر سن رہے ہیں، کرناٹک سے لے کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کے آذربائیجان تک، آذربائیجان سے لے کے حوض انڈیا تک، وہاں سے لے کے تہران تک،
حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ کیا جس کے ساتھ جنگ کی گئی اس کے سامنے کبھی امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں ہوا؟ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، قرب الاسناد، آن لائن چیک کر لیں، آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے۔ کتاب کا نام ہے قرب الاسناد، شیعہ عالم کی کتاب ہے، اور اس میں حدیث نمبر ہے 94۔ حضرت امام جعفر اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ کون تھے؟ کیا مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، مومن کے مواقف تھے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، مخلص تھے۔ فماہم، پھر کون تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی تھے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ علی کو معاویہ کو بھائی کہے، لیکن آج غازیوں کا چھٹن کھانے والا معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے، معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے، امیر معاویہ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں۔ تمہاری مائیں تم پر روئے، او خبیثو، امیر معاویہ وہ ہے جس نے قرآن کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے۔ امیر معاویہ وہ ہے کہ جس کی بہن رسول اللہ علیہ السلام کے کس طرح مبارک کی زینت ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی مستدرک حاکم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ان کی مت مانو، رسول اللہ کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا تمام آدمیوں کا سردار بنانے کے لیے، رسولوں کا پیشوا بنانے کے لیے، انبیاء کا امام اور نبی الانبیاء بنانے کے لیے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا، ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا، اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ کس کا انتخاب ہے؟ شیعہ مذہب میں یہ روایت موجود ہے حیات القلوب اور ملا باقر مجلسی کی کتاب میں کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ جو کسی مسلمان کو کافر کرے، اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پر کفر پلٹتا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہہ کے شیعہ کتنی بار کافر ہوئے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اور غیر نبی کو نبی سے افضل کرنے والا بھی کافر۔ یہ اہل بیت کو 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سے افضل کہتے ہیں، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر، پھر یہ اتنی مرتبہ کافر۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کا انتخاب میرے نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ یہ اللہ نے چنا، ہم نے آپ نے نہیں چنا۔ اگر ہم اتنے پکے عاشق ہوتے تو قربانی کے زمانے میں ہوتے، بریانی کے زمانے میں نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے۔ گھر میں بیٹھ کر موبائل پہ اسٹیٹس لگا لینا، رات میں آوارہ کتے کی طرح گانے کا سٹا مارنے کے بعد صحابہ کے فیصلے کرنا، فلانے ایسے تھے فلانے ایسے تھے، اور انٹرنیٹ سے شیعہ ذاکرین محقق مرثیہ کا شیعہ مدعا کی پیداواروں کی بیانات سن کر صحابہ کے فیصلے کرنا چھوڑ دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ دامن گرا کے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس وقت صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت کیا تھی معلوم؟ حضور کو دیوانہ کہا جاتا، پاگل، کاہن، مجنون، جادوگر کہا جاتا۔ راستے میں پتھر پھینکے جاتے، آپ کو آنے جانے میں مشکل ہوتی۔ اس دور میں غلاموں نے، چند مفلسوں نے اور کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن پہ زندگی دوہر کر دی گئی۔ گن گن ریت پر انہیں کھینچا گیا، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کی
आंख निकाली गई, किसी को वतन बद्र कर दिया गया, किसी के मानो असबाब को छीना गया, किसी के बीवी बच्चों को अलग किया गया। अल्लाह की कसम जो कुर्बानियां सहाबा ने दी है, हम तक दीन पहुंचने का पहला जरिया सहाबा है, हम तक कुरान पहुंचने का जरिया सहाबा है, हम तक हदीस पहुंचने का जरिया सहाबा है। अगर सहाबा से एतमाद उठ जाएगा, दीन की बुनियादें मुतसल्सल हो जाएंगी, दीन की बुनियादें बन जाएंगी, रह जाएगी। अल्लाह की कसम सहाबा ने अजीम शान कुर्बानियां पेश की है। मुझे बताओ उस वक्त नबी के पास क्या है, मुझे बताओ उस वक्त नबी के पास क्या, तीन दिन के फाके होते, पेट पर पत्थर बांध कर मस्जिद नबवी की तामीर की गई। किस लालच में सहाबा ने इस्लाम कबूल किया? कितने तो नबी के जिंदगी में वफात पा गए, कितने नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद वफात पा गए। अबू बकर के दौर में भी फुतूहात का दरवाजा खुला नहीं इस्लाम पर, हजरत उमर के दौर में फुतूहात का दरवाजा खुला, अब इस्लाम में दौलत आने लगी। मुझे बताओ, ये कहते हैं नबी के जाते ही सहाबा दीन से खुल गए, सहाबा दीन से खुलेंगे क्यों? अबे खबीसों, तुम्हारी माए तुम्हारे गम में मातम करे। सहाबा ने इस दीन के लिए अजीम शान कुर्बानियां पेश की। क्या है सहाबा का मकाम? कुरान उठाइए, वलआदियाति ज़बहा। अल्लाह फरमा रहा है कि उस घोड़े के टाप की कसम जिससे चिंगारी निकलती है, जिस पर सहाबी बैठा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि सहाबी अगर घोड़े पर बैठे और वो घोड़ा राहे खुदा में जिहाद के लिए निकले और उसकी सुन पत्थर से टकराए और चिंगारी निकले, तो अल्लाह उस घोड़े के सुन की कसम याद फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह सवारी की ये अजमत, उस पे सहाबी बैठे, अल्लाह कसम याद करे। बताइए, जब घोड़े पर सहाबी बैठा, अल्लाह ने घोड़े के टापों की कसम याद फरमाई। शबे हिजरत मौला अबू बकर के कंधों पर रसूल करीम बैठे। अबू बकर की अजमत का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस माँ की अजमत का आलम क्या, जिसने सैयदे अबरार को अपनी गोद में 9 महीना रखा? उस दाई की अजमत का आलम क्या, जिसने अपनी गोद में उठाकर मक्के से अपने गांव लेकर आई? अल्लाह अल्लाह, अबू बकर की अहमियत घटाने वाले, पहले सोच लो, मेरे आका फरमा रहे हैं मैंने दुनिया में हर एक का हक अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के। बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर फरमा रहे अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। वजअलनी मिनहुम उज़रा व अंसारा व असहारा, और इसमें से कुछ मेरे साथी बनाए, वजीर बनाए, रिश्तेदार बना। हजरत उमर हुजूर के कौन ससुर है, उनकी बेटी उम्मे हफ्सा सरकार के निकाह में हजरत हफ्सा है कि नहीं? जी बेशक। हजरत अबू बकर हुजूर के कौन ससुर, ससुर, उनकी बेटी आयशा सरकार के निकाह में। हजरत उस्मान हुजूर के कौन दामाद, दामाद है। कितनी मतलब ज़ुन्नूरैन। तुमको एक ही दामाद क्यों दिखता? इमाम आजम का दौर है, कूफा की सरजमीन पर आपने सुना फला राबसी कुत्ता बहुत गड़बड़ करता है, तो आप उसके घर गए। जब उसने देखा वक्त का जलील कदर ईमान मेरे घर पर आया, तो बहुत जल्दी घर आया। आपने कैसे आने की जहमत की? इमाम आजम ने फरमाया मैंने सुना है तुम्हारी बेटी बहुत हसीन है, जमील है, और तुम रिश्ते के ख्वाहिशमंद हो, मेरे पास एक रिश्ता है। उसने कहा हुजूर अगरचे मेरा मजहब मसले का अलग है, लेकिन आप मुसलमानों के इतने बड़े इमाम है, अगर आप कोई रिश्ता लाए तो जरूर अच्छा होगा। लड़का कैसा? आपने फरमाया बहुत खूबसूरत है, हसीन है, मालदार है, हाफिज है, जाहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है। उसने कहा सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया लेकिन उसने खराबी। उसने कहा क्या? आपने फरमाया वो यहूदी। लगे खबासत भाग गई, मुंह से बात कम झाग ज्यादा निकलने लगी। कहा अबू हनीफा आपका दिमाग खराब हो गया कि मैं अपनी बेटी यहूदी के निकाह में दूंगा। इमाम आजम फरमाते अब एक खबीस की औलाद, जब तू अपनी एक बेटी किसी यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो तू उस्मान को यहूदी कहता है? या रसूलुल्लाह अपनी दो बेटी उस यहूदी के निकाह में देंगे? बहुत खूब, बहुत खूब। हमको एक ही बेटी क्यों याद आती? रसूलुल्लाह की तो 4 बेटी थी और कुरान से साबित है।
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. بناتی کا کہا قرآن نے کہ بنتی کا کہا؟ بناتی کا. قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بناتی کا کیا ہے؟ جمع. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نبی کی ایک بیٹی. قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیٹیوں سے. بے شک. اتنے بڑے گھامر ہیں، ان کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے. اصل میں اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے سبائیوں نے، یہودیوں نے رافضیت نام کا زہر اسلام کے اندر گھولا ہے. یہ رافضیت، یہ شیعت در حقیقت یہودیت ہے، در حقیقت یہودیت ہے. اور آج اسی یہودیت کا پرچار ہندوستان میں یہ بابا پارٹی، مجاور پارٹی، یہ مرشدان، یہ حضرتاں، یہ لمبے لمبے جھپڑیاں چھوڑنے والے نماز روزے سے فارغ بابا لوگ کر رہے ہیں. اور کرامت بتاتے ماشاء اللہ 22 فٹ کے بال ہیں، ستارے ملنگاں. لگتا ہے پیر صاحب آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہوتا ہی ہوگا، مرد ہے، ہجڑا تو ہے، ہجڑا تو نہیں ہے نا. تجھے بھی یہ ناپاک ہوتا تو غسل کیسے کرتا؟ غسل میں تو ہر بال کا بھیگنا، پورے بدن کا بھیگنا، ایک بال کے برابر کا جگہ باقی نہ رہنا فرض ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ پیر وضو کرتا نہیں ہے، غسل کرتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے. اور کرناٹک میں تو ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے پیر ہے کہ خود بھی نماز روزے سے فارغ ہے اور چرسی مریدوں کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز روزے سے فارغ کر. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مرشد ایو اللہ کے پہنچے سو، اللہ کے بولتے نہیں جیبلور والے دامن گرے میں بھی سنتا بولتے. دیکھو میں نے کہا کیا پہنچے؟ بولے بہت کرامت دکھائی سو. ارے کیا کرامت دکھائے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گاجا پی گئے. بتاؤ معاذ اللہ یہ کرامت. نماز روزے سے فارغ ہے، یہ دیوانہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لمبے لمبے بالا والا، اتنی ساری مالا پہننے والا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والا، کڑے پہننے والا، عورتوں میں بیٹھ کر مستی سے قوالی کرنے والا، اور ہولا بولتا پیر سے کیا پردہ، پیر سے کیا پردہ کا مطلب معلوم ہے تجھے کہ شیخ کامل کے سامنے اپنے گناہ کھول کر رکھو تاکہ وہ اس کا صحیح علاج بتائے. لیکن یہ ہولا سمجھ رہا پیر سے کیا مطلب، پردہ کا مطلب عورتوں کو لجا کر پیر صاحب کے پاؤں پڑنے لگاؤ، پیرا دبانے لگاؤ. پیر صاحب سے معاذ اللہ رب العالمین مجھے بتاؤ، رسول رحمت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بازو میں ہے، ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں، سرکار فرماتے اندر ہو جاؤ. وہ کہتی یا رسول اللہ صحابی اندھے ہیں. حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، جب مومنوں کی ماں سے فرمایا گیا ہے آپ مومنوں سے پردہ کرو، تو دنیا میں وہ کون سا پیر ہے جس سے معاذ اللہ پردے کا حکم گیا؟ آرام خور رات بھر ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے. نماز کی باری آئی یا تو مکے میں پڑھیں گے یا دل میں پڑھیں گے. ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، چلے گئے ایک دیہات کے اندر، اور بیت العلوم حد سے زیادہ بڑا ہوا اور بہت چتر تھے. ان کے ایجنٹ بہت جگہ چھوڑے ہوئے تھے. یہ پیر لوگ بہت شانے ہوتے ہیں، ان میں بھی آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے. مخلص کوئی نہیں ہے. ذرا دیکھ رہے اس کے کتنے مریدہ ہوئے، انہیں بھی آ رہا کہہ رہے داول گرے میں کیا تو کر بھائی اس کو آنا بند کر دے. دیکھو یہ پارٹی پہ ایک پیر صاحب پہنچے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ. پیر صاحب آنے کی خوشی میں غریب مرید نے گھر کو لیپا پوتا سجایا اور 72 قسم کے آئٹم بنا کر پیر صاحب کے سامنے رکھا. پیر صاحب ٹھوستے جا رہے ہیں، ذرا نرم ذرا گرم ذرا ہلکا، ذرا بوٹی دے رہے، ذرا چکن دے رہے، ذرا یہ دے رہے، ٹھوستے جا رہے ٹھوستے جا رہے. اب مریدنی بیچاری پکاتے پکاتے ہاتھا دکھ رہے اس کے. تو آدمی کو بولتی پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے کیا جی؟ صبح سے بنا رہی میں روٹے، میرے ہاتھا دکھ رہے نہیں. جاؤ ذرا پیر صاحب کو نماز کا بولو. آدمی بیچارہ بکری کا بچہ ڈرتے ڈراتے بولے حضور نماز. بولے کم بخات، یہ ایسی اٹھک بیٹھک اور دکھانے والی نماز ہم نہیں پڑھتے. نماز ہم خانہ کعبہ میں اولیاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ تو عقیدت میں چور تھا، پیر صاحب نے بول دیا تو اس کے لیے وحی الہی ہو گئے. اب اس کو تو آیت اور دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آ گئے بولے آپ مجھے مت بھیجنا. پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے، پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے. اب پیر صاحب نے ٹھوس ٹھوس کے
भीतर हो गया पहाना, बहुत जोर से पीर साहब को आई, बोले बैतुल खला है क्या रे? बोले नहीं, खेतुल खला। तो में रहता बैतुल खला, खेतुल खला रहता जी। अब पीर साहब मस्ती में लोटा लेते हुए, मैं तो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो नाचूंगी कूलर तले। पीर साहब चले मस्ती में कव्वाली शरीफ गाते गाते गाते, मोकला चाकला पटांगन देखे, नीम तल्ले आराम से बैठे छोड़ने के लिए। एक देहाती दूर बैठा हुआ था, सारा माजरा देख रहा था, आया डंडा लेके लगा सूतने के लिए। पीर साहब ने कहा मार क्यों रहा है? बोले हराम खोर, नमाज पढ़ने मक्के और हगने मेरे खेत में, हगने के लिए मेरे खेत में, हगने के लिए भी किसी और मुल्क में जाया करो। कौन से बेवकूफों के मुरीद हो जाओगे तुम? अरे दीवाने हौले सुधरने, दिन भर रिक्शा चलाता, पसीना निकलता, बच्चों को फ्रूट लेके नहीं जाता, मुर्शद आएगा कुछ न कुछ लेके जाता। मुर्शद पूरा माल मलिदा बटोर के अपने साथ पुश्तों के खाने का इंतजाम करके, बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, यूके में, अमेरिका में, लंदन में पढ़ रहे हैं। पीर साहब के बच्चे टूर पे जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, और पीर साहब लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, और ये दीवाना रिक्शे पे नहीं पड़ा। पीर का करम, अम्मा पीर का करम, क्या दीवाने चल रहे हैं। जहां पर सरदारे अंबिया रो रो कर अल्लाह को मना रहे होंगे, वहां पीर साहब आएंगे। जिस पीर के भरोसे तू इतना इतरार आए, उसके लिए स्पेशल रिमांड होंगे। इतना कूटा जाएगा तू हवला घूमेगा, कहाँ है मुर्शद? 1000 रुपए दिया, कनाडा उनकी रिक्वायर्ड रिक्रेच लीजिए। मुर्शद का ऐसा खीमा बनेगा, ऐसा कचूमर निकलेगा, सुधर रहे। अयो हमारे पीर उमस बोले सो नमाज रखो पढ़ो करके। ऐसा कौन सा हराम खोर पीर है जो बोला नमाज मत पढ़ो? रसूलों के सरदार अहमद मुख्तार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरजुल मौत में हजरत अबू बकर उमर से फरमाते मुझे मस्जिद नहीं चली। अम्मा आयशा फरमाती है रात रात भर आप कयाम फरमाते, पाए अक़दस में वहम आ गया। मैंने कहा आप अपनी हालत पर रहम खाएं, कुछ कम करें। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो कुरान में रब ने कमाले शफ़क़त से इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात को ठहरो लेकिन थोड़ा कम। मुझे बताओ जिसका जन्नती होना इतना ही यकीनी है जितना यकीनी ये कि अल्लाह है। अगर खुदा की कसम रसूल कायनात जन्नती नहीं है तो फिर खुदा का वजूद भी नहीं है। इसलिए कि रसूल कायनात वो जिन्हें तख्लीक़े कायनात है, जब वो रसूलों के सरदार होकर नमाजों से गाफिल नहीं है। और फरमाते अल्लाह की कसम मेरा जी चाहता है कि लोग अल्लाह के मुनादी की आवाज सुने और मस्जिद में ना आए तो मैं सहाबा को हुक्म दूं कि वो लकड़ियां जमा करके उनके घर जलाए। जो मस्जिद में नहीं आते हैं, नमाज की इतनी सख्त बात कही गई, लेकिन ये ढोलकी अपने 10 मुरीदों में बैठकर नमाज से क्या होता है, नमाज से कौन जन्नत में जाता है, नमाज की अहमियत घटाएंगे, रोजे की अहमियत घटाएंगे, शरीयत के कवानीन की मज़हब अहमियत घटाएंगे और लोगों को बिदअत पर उभार रहे और अब तो माशाअल्लाह मौला अली के मलंग है। लेकिन अपनी जात से वहाँ के खटमल मुजावरों को एक पैसे का फायदा न करना, बिल्कुल नहीं। और जितने आस्थानों पर हाफियत फैल रही है वहाँ जाकर हाफी मुजावरों का फायदा मत करना। आज गरीब नवाज के नाम से कव्वाली को जायज किया जा रहा है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कव्वाल गा रहा है, धुएं उड़ेंगे चिलम के और लोग जब अजमेर जा रहे हैं बाकायदा चिलम फूकते हुए जा रहे हैं। मुझे बताओ क्या ये नशे की तालीम बुजुर्गाने दीन की तालीम है? तुमने पीरी मुरीदी को क्या समझ रखा है? पीर के अंदर 4 शर्तें होनी चाहिए। खुदा की कसम अगर उसमें ये 4 शर्तें नहीं है तो वो कामिल पीर नहीं है। इस जमाने में कंच सुन्नी, खनाखन सुन्नी, कराकन सुन्नी,
مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو کہ اس کا سلسلہ طریقت حضور تک ملتا ہو، اس کے پاس اتنا علم ہو جو اپنے اور مریدوں کے مسائل حل کر سکے۔ نمبر 4 وہ متبع سنت ہو، جو نماز کے وقت مریدوں کو لے کر بیٹھے۔ آج یہ تو ایسے درندہ رٹول کی ان کی نماز کس کے پیچھے ہوتی چلتی، کوئی سنی ہوں گا تو نماز ہوں گی، کوئی ملا کے 3.5-4 مسلمان ہیں، ایک وہ شمائل، موبائل، مناہی، حنائل، کون سا بتاؤ، روئے زمین پہ اتنے ہی مسلمان بچے۔ ارے بے وقوف ہو، شدت سے میں منع تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن تم ناجائز شدت کیوں کرتے ہو؟ ایسی شدت کیوں کرتے ہو کہ ابن عبد الوہاب نزدیک کی فکر کیوں ہے اس کی طرح کہ اس کے قافلے کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں اس کے نزدیک، وہ ایسا شدتی تھا کہ اس کے نزدیک کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یہی فکر ان بدعتیوں کی، ٹھولکیوں کی، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دھاندلی مچانے والوں کی ہو رہی ہے۔ کرناٹک کے غیور سنی مسلمانوں، پیری مریدی کو اچھے سے سمجھو۔ پیر اگر بزرگان دین سلف صالحین کے مطابق ہے تو ٹھیک، اور اگر اس کا معاملہ بزرگان دین کے مطابق نہیں ہے، وہ کتنی ہی بڑی نسبتیں لگائے، کیسے ہی القاب کا حامل ہو، لاکھوں کروڑوں مرید ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سنیے، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کے ولی ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا اللہ اور بندے میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا 2 قدم کا، ایک قدم اپنی خواہشات پر رکھو، دوسرا قدم اللہ کے پاس ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیا ایک دینی تعلیم کے لیے ایک مرد ایک عورت کو بے حجاب پڑھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بایزید بستانی فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، خدا کی قسم، پڑھنے والی راویہ بصریہ ہو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھائی جانے والی جگہ کعبۃ اللہ ہو، پڑھائی جانے والی کتاب اللہ ہو، پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک مرد بے پردہ کسی عورت کو پڑھائے۔ تم آج عورتوں کو مزاروں پہ بھیج رہے ہو، منع ہی تو ہے، حرام تھوڑی، یعنی جو کام حرام ہوگا وہی تم نہیں کرو گے، یعنی منع والے کرو گے، ناجائز والے کرو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیری مریدی کا بھی اچھے سے سمجھ لیں۔ جتنے کرناٹک میں ڈھکوسلے باز شریعت بیزار پیر ہیں، جن کو آپ مرزا بابا سمجھ رہے، بہت بڑے مرشد، بہت بڑے مرشد قیامت کے دن تشریف لائیں گے اور سارے چرسیوں کو گنجیڑیوں کو بلائیں گے، آؤ جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ موت آتی، مولانا کو کاٹنے کے سازشیں کرتے، کیسا حق بول اب تم نے کہا تو کیا مولانا کو رزق نہیں ملے گا؟ اللہ دانا پہلے بیچتا ہے، بندہ بعد میں بیچتا ہے۔ ایسے مولوی ہاں میں ہاں ملانے والے سن لو، وہابیوں کا جھٹن کھانے والے، رافضیوں کا کھانے والے، سلے بلیوں کا کھانے والے، مرکز اہل سنت کے باغیوں کا کھانے والے، رزاق اللہ ہے، یہ قوم نہیں ہے، رزاق اللہ ہے، قوم نہیں ہے۔ یہ پیروں کے چکر میں پڑھ کے کرناٹک تو یار میں کیا بولوں، جس کے گھر میں جاؤ۔ اچھا ایک بڑا مسئلہ کرناٹک میں، سب کے گھر میں خزانے ہیں، کسی کا گھر خزانے سے خالی نہیں، خالی صحیح چشمہ ملنے کی ضرورت۔ ہاں، اور ایک صاحب تو میرے پاس ہے، بولے مفتی صاحب 1 انچ کا آدمی ملتا کیا جی؟ بولے وہ کیسے رہتا ہے 1 انچ کا آدمی؟ بولے ملا تو کام ہو جاتا، اپنے گھر میں کا نکل جاتا۔ خالی بندی ملتی کہ مفتی صاحب یہ کام کے لیے میں ملا دوں، کیا دیوانے باتیں ہیں یہ؟ ہمارے مراٹھواڑے کی زبان ہے، پیر ضلع کی، پیروں کے سلسلے میں پڑھ کر کوئی پیر اللہ کی قسم جنید بغدادی سے پڑھ کر، سفیان ثوری سے پڑھ کر، غوث الاعظم سے پڑھ کر، غریب نواز سے پڑھ کر، آج چشتی نسبت لگا کر تم غریب نواز کی نسبت کو بدنام مت کرو۔ ان کے زمانے میں جو قوالی ہوتی تھی
اب ایک ڈھولکیوں اور طبلہ اور تمبور اور بینجو اور ہارمونیم والی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کلام پڑھنے والا مسرہ ہوتا تھا۔ کلام اتنا عارفانہ اور اتنا عالمانہ اور ایسا کھڑا ہوا معنی خیز تھا کہ غریب نواز سنتے تو عالم وسط میں پہنچ جاتے، آپ اپنے قابو میں نہ رہ کر عالم وسط میں چلے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نماز کا وقت آتا، شیخ بختیار کاکی آپ کے خلیفہ انہیں اٹھاتے کہ اے شیخ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ غریب نواز عالم وسط سے نکل کر کہتے بجو شریعت محمدی چارہ نیز، شریعت سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ غریب نواز نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج تم نے غریب نواز کے نام پر کیا دھاندلی مچا رکھی ہے؟ یہ گیروا کپڑا غریب نواز کا ہے، یہ قوالی غریب نواز کی ہے، یہ دھاگے غریب نواز کے ہے، یہ کڑے غریب نواز کے ہے، یہ بڑی دیکھ غریب نواز کی ہے، یہ چھوٹی دیکھ غریب نواز کی ہے۔ خدا کی قسم ان بدعات کا اہل السنہ والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے ان بدعات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، جس آستانے پر دنیا کا ہر آدمی نوازا جاتا ہے، وہیں پیدا ہونے والا مجاور سیٹوں کی جیب پر نظر کیوں رکھتا ہے؟ اسے غریب نواز سے فیض کیوں نہیں مل رہا؟ کیا بات ہے؟ نہیں غور کرے، درود پاک پڑھنا باندھے کہ نہیں باندھے؟ مولا علی کے ملنگ کو پیدائشی تاثیر آ گئے۔ واہ واہ واہ، ایسے بہت ملنگ ہم نے دیکھا۔ ایک ملنگ ہمارے بمبئی میں بھی آئے تھے، یہ لمبے لمبے چھپڑیاں ہوں، یہ بڑا ان کا کچھ لوگ پتا نہیں کس زمانے میں نہ آئے تھے، یا شاید جو پیدا ہونے کے 40 دن بعد ہی رہتے وہی نہ آئے ہوں گے۔ اس کے بعد کبھی نہانا نصیب نہیں ہوا، ناخن کاٹنا نصیب نہیں ہوا، بالا کاٹنا نصیب نہیں ہوا۔ آ کر بیٹھے تو بولے ہم ہیں مولا علی کے ملنگ، مولویوں سے ہے ہماری جنگ، ان سے ہے ہم تنگ، لاؤ قلم اور پیش کرو پھنگ۔ ماشاء اللہ، نہیں رے بڑا مزدور نہیں سونا، گالیاں دیتی تو بھلا ہو جاتا۔ تمہیں بھی چلو جی گالیاں کھانے کو، بتاؤ میں گالیاں کھانے کو؟ کیسے دیوانے لوگ ہیں، عقیدت میں ایسا آگے بڑھ جاتے، ایسا آگے بڑھتے، کون سے بھی دیوانے کو، حولے کو، پاگل کو مجذوب قرار دیتے تھے۔ اب یہ ہے مولا علی کے ملک، اور آج کل ان کے جو مرید ہیں، یار مجھے بڑا ترس آتا، 20 سال پہلے ٹکٹے پکے تھے یار۔ کوئی اگر مرکز کے خلاف بولے، تاج شریعہ کے خلاف بولے تو ہم بعد میں جاتے تھے، پہلے یہ شعبہ جا کے مانتے۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، کچھ مسئلے میں الجھ گئے، جانا تھا حضرت کے پاس، مسئلہ حل کرنا تھا، معلوم ہے جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا، دیکھے نہیں اس کو، اللہ کے سامنے اکڑ گیا اکھڑ گیا۔ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، میں کا گھر خالی ہے بھائی، میں نہ کو کروں، میں کرتا تو پھر خسائی کے چولی کے نیچے آتا ہوں، آتا کہ نہیں آتا؟ جانا تھا، مسئلہ حل کر لینا تھا، بات بن جاتی۔ ہم جیسے مولوی تمہارے ہاتھا چومتے، کائی کو ایک شیر ہندوستان ہو جاتے آپ، اور میں کائی کے لیے کرنٹ شیر نعرہ تکبیر سے کر کے اب مرکز سے کٹنے کے بعد دھیرے دھیرے رافضیت کی بولی بول رہے، خدا کی قسم بول رہے۔ کئی ایسے بیانات کلپ وغیرہ ان کے آ چکے ہیں جس سے ان کے منہ سے رافضیت نکل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا علی کی محبت میں ہمیں شیعہ کہا جائے تو شیعہ ہونا منظور ہے۔ اور میں بہت سے پیروں فقیروں کے مریدوں کو دیکھ رہا ہوں جو اہل بیت پاک کے محبت کی بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ جتنے اہل بیت پاک کی محبت کی بات کرتے ہیں نا، ذرا ان کی زندگیاں دیکھو۔ ایک تو رات بھر کتے کے سرکا جاگیں گے، جیسی فجر کا ٹائم آیا پاؤں پسار کے سو جائیں گے، اور ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئیں گی، باہر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کریں گی، اور یہ رات میں بیٹھ کے صحابہ کے فیصلے پان پٹی پہ، چوک پہ، چوراہے پہ، چائے کی دکان پہ، پان ٹپری پہ بیٹھ کے صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے، اور ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے گھر چلا رہی ہے۔ اور پھر یہ بڑے فخر سے کہتا ہے اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو ہم شیعہ ہیں، بہت شیعہ بننے کا شوق آیا۔ چلیے میں بتاتا ہوں مولا علی کی نگاہ میں شیعہ کیا ہے، میں بتاتا ہوں مولا علی کی محبت میں شیعہ کیا ہے۔ ان کو شیعہ بننے کا شوق ہے، حوالہ نوٹ کر لو کہ مناظرے کا چیلنج ہے کہ چاہی مریدوں کو آگے کرتا ہوں، اگر کل میرے جانے کے بعد بابر
جنگیرے میں مناظرے کی فضا بنتی ہے، مولانا علی مصطفیٰ ہے، یہ سید صاحب ہے، یہ ذاکر ہے، یہ اور بھی لوگ ہیں، ان سے رابطہ کر لینا، شینوداس کا بیان چھوڑ کے آ جاؤں گا میں لیکن میرے سامنے وہ قطب مینار کا چھوٹا بھائی مطلب انہیں تو بیچارے نے ڈپلوما لایا تھا، تو کیا لاتا رے؟ یوٹیوب کا سلور بٹن سلور بٹن ملا، سنیوں نے شیر پڑھا، سنی بمقابلہ رافضی، بمقابلہ وہابی، بمقابلہ دیوبندی۔ سنو، آج جو بچے یہ کہتے ہیں مولا علی کے شیعہ ہیں اور ہمیں شیعت پہ فخر ہے، اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو ہم شیعہ ہیں، خدا کی قسم انہیں میں شیعہ مذہب کی کتاب سے حوالہ دے کر، سنت میں قرآن کے بعد 6 صحیح کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی۔ ویسے ہی اہل تشیع میں قرآن کے بعد 4 صحیح کتابیں ہیں جنہیں صحاح اربعہ کہا جاتا ہے۔ ایک سب سے پہلے شیخ یعقوب کلینی کی الکافی ہے، پھر الاستبصار ہے، من لم یحضرہ الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے۔ یہ 4 کتاب جیسے ہمارے یہاں بخاری ہے ویسے ان کے یہاں الکافی ہے۔ شیعوں کے یہاں کوئی شیعہ چاہے وہ اتنا عشری ہو، چاہے امامی ہو، چاہے زیدی ہو، چاہے نصاری ہو، چاہے مستعلیہ ہو، چاہے اسماعیلی ہو، چاہے نصیریہ ہو، چاہے کرامتیہ ہو، کوئی بھی شیعہ کا فرقہ ہو، کوئی بھی شیعہ کی شاخ ہو، وہ الکافی کے حجت ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی الکافی کتاب کے 3 حصے ہیں، ایک روضۃ الکافی، ایک اصول کافی، ایک فروع کافی۔ الکافی کے حصہ روضۃ الکافی جلد 8 صفحہ 124 پہ مولا علی فرماتے ہیں، دماغ حاضر ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نوٹ کر لو، آن لائن سننے والوں، امیر معاویہ کے پتلے جلانے والوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے، یہ کلیم حنفی میرے چھاتی میں خون کا قطرہ ہے، رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانشینوں پر، ان کے چوکیداروں پر، ان کے وفاداروں پر، ابو بکر عمر پر، عثمان و علی پر، طلحہ زبیر پر، واسی بن حرب پر، معاویہ پر، سفیان پر، ہندا پر آج نہیں آنے دوں گا۔ میرے سامنے بھونکوں گے، زبان کتی سے کی فلک کو پڑا کبھی دل جلن سے کام نہیں، جلا کے خاک میں کر دوں رحیم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سنیوں نے ڈیر پالا، سنیوں نے ڈیر پالا۔ مبلغ علم کیا ہے؟ یہ کتنے گدھا نشین بیٹھے ہوئے۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں، بات کی فیلڈ ہے، جاری مریدوں کا مجمع ہے، انہی کے اندر راج کرنا ہے۔ اور جب جاہل مرید ہو تو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی کیا؟ لے لے کے پلیٹ میں اتنا سارا کھائی نہیں گیا تو سارا تبر، اور ہم نے ایک دیوانا چھوڑے تو مولانا سنت کے خلاف کھانا کھائے، مولانا کے لیے سختی، پیر کے لیے مستی۔ بتائیے ذرا۔ بہرحال تو آج یہ جتنے پیر گئے ہم، امام شافعی نے کہا، امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ کتاب الکافی چھپی ہے تہران ایران سے، اور اس کتاب کا رکھنا مذہب شیعت میں عین ایمان ہے، اور یہ فرمان امام انقلاب آیت اللہ خمینی شیعہ کا ہے۔ آج میں کہتا ہوں سنو، الف سے لے کے یا تک، الف سے لے کے یا تک 29 حروف تہجی ہے، جس سے پورا قرآن بنا ہے، احادیث بنی ہے، پوری عربی زبان ہے۔ تو ابو جہل کے الف سے خمینی کے یا تک دشمنان صحابہ کے بے شمار لعنت،
وہی خمینی کہتا ہے اس کتاب کا رکھنا عین ایمان ہے. سنیے, اسی کتاب کے جلد 8 روضۃ الکافی حصے میں مولا علی فرماتے ہیں, باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں, حسنین کے فالو فرماتے ہیں اگر مجھے میرے شیعوں نے, اچھا اس زمانے میں صرف شیعہ تھے, رافضی نہیں تھے. جی بے شک. جو علماء بیٹھے ہو پوچھے آپ, ایک سے ایک جوال علم اسٹیج کے اوپر بیٹھے. اس زمانے میں 2 گروہ تھے, ایک شیعہ نے علی اور ایک شیعہ نے معاویہ. شیعہ نے معاویہ, شیعہ کا معنی چاہنے والا ہوتا تھا, ایک معنی یہ بھی ہے اس کا. تو آج جو شیعہ ہیں وہ رافضی کیا بات کرتے ہیں, گالیاں دیتے. امام زید نے, امام باقر کے چھوٹے بھائی نے ان کو رافضی کہا, اور مولا علی نے تو ایک کو زندہ جلایا تھا, کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تیری محبت میں 2 قومیں ہلاک ہوں گی, ایک محبت میں بڑھ کر, ایک تیرے بغض کے اندر. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت پاک سے, مولا کائنات سے, حسنین کریمین سے, سیدہ زہرا سے, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت میں غلو نہیں کرتے. جس کا جو مقام ہے وہی دیتے. ولی کو نبی نہیں بناتے, نبی کو خدا نہیں بناتے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی برکتیں, یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی برکتیں. تو میرے پیارے, اور آج تو رافضی ہو. مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں میں مجھے کوئی خاص بات ملی اور میں نے اگر ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا, دین سے پھرا ہوا پایا. مرتد کفر کی بدترین قسم ہے, کافر کی. مولا علی فرماتے ہیں